سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں اللہ رب العزت نے ان رشتوں کو بیان کیا ہے جو سبباً حرام ہے، جو سبباً حرام ہے، اور ان میں جو ذکر کیا وہ ذکر کیا جو رضاعت سے حرام ہوتے ہیں، رضاعت سے جو حرام ہوتے ہیں، یعنی کسی خاتون نے کسی کو دودھ پلا دیا کسی بچے کو، تو دودھ پلانے سے جو رشتے حرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کر دیا۔ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، مسئلہ رضاعت، اس کو بھی آپ غور سے سنیں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ اور فرمایا آگے ان کو ذکر کیا کہ تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے، یعنی رضائی مائیں، قرآن انہیں کہتے ہیں رضائی مائیں، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تم پر حرام ہے۔ اور پھر آگے فرمایا دوسرا رضاعت کا رشتہ بیان کیا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اور دودھ شریک تمہاری بہنیں جو دودھ پینے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں وہ تمہاری بہنیں، فرمایا وہ بھی تم پر حرام ہے، جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ مائیں، اور جو تمہارے ساتھ دودھ پینے میں شریک ہے، رضاعت میں شریک ہے، جو تمہاری رضائی بہنیں بن گئی، دودھ شریک بہنیں، وہ بھی فرمایا تم پر حرام ہے۔ اب اس پر میں آپ کو کچھ احادیث مبارکہ اور کچھ مسائل سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ بات یاد رکھیے، اصولی طور پر یہ بات اپنے ذہن نشین کر لیں کہ پہلی بات کہ کسی بھی عورت نے کسی بھی بچے کو، اور یہ بات یاد رکھے جو دودھ پلانے کی مدت ہے وہ 2 سال ہے یا 2.5 سال ہے، 2 سال یا 2.5 سال دودھ پلانے کی مدت ہے، کہ قرآن جی سے ثابت ہے دونوں مدتیں 2 سال یا 2.5 سال، یہ مدت دودھ پلانے کی ہے۔ کسی عورت نے بھی اگر ان 2 سالوں میں یا 2.5 سال کے اندر کسی بچے کو دودھ پلا دیا وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، وہ اس کا رضائی بیٹا بن جائے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ بعض عورتوں کے اندر یہ ہم نے پڑھا ہے مسائل، عورتوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اس طرح یعنی کسی بھی بچے کو پکڑ کر اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اسے بہلانے کے لیے اس کو اپنی سینے سے لگا لے، چھاتی سے لگا لے، دودھ پلانا شروع کر دیں۔ اگر کسی بچے نے تھوڑا یا زیادہ دودھ پی لیا اس خاتون کا، وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اور تھوڑی مقدار کتنی ہے، یعنی 1-2 گھونٹ بھی اس نے پی لیا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا وہ اس کی رضائی ماں بن جائے گی، اس کی رضائی ماں بن جائے گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، یہ آگے سے شرعی مسائل شروع ہو جاتے ہیں، وہ میں آگے آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں۔ وہ آگے شرعی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، اس کے ساتھ رضائی رشتے قائم ہو جاتے ہیں، تو وہ اس کا رضائی بیٹا بن جاتا ہے اور وہ خاتون اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں یہاں آپ کو احادیث مبارکہ کوٹ کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے، یہ بھی جس کو قرآن نے بیان کر دیا۔ قرآن نے کہہ دیا کہ وہ تمہاری مائیں بن جاتی ہیں، اور جو اس میں شریک ہو جاتی ہیں بہنیں وہ تمہاری دودھ شریک بہنیں بن جاتی ہیں۔ اس کو ہم معمولی نہ سمجھے کوئی بھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے، یعنی جو رشتے ولادت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، فرمایا ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کر دیا ہے، ان کو رضاعت میں آپ کو لکھ کے بتا دوں، رضاعت اس طرح لکھتے ہیں، رضاعت آپ میں سے کسی کا بھی مسئلہ کوئی ہوگا وہ مجھ سے لیکچر کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا رضاعت ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے، جس طرح ولادت کی وجہ سے اللہ نے رشتوں کو حرام کیا ہے، نسب کی وجہ سے، اسی طرح رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1285، اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1444۔ پھر ایک اور حدیث ہے، یہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्ता नसब से हराम है, जो रिश्ता नसब से हराम है वो रज़ाअत से भी हराम है। जो रिश्ता नसब से हराम है वो रज़ाअत से भी हराम है। ये सुनन तिरमिज़ी में हदीस है, हदीस नंबर 1149, और सुनन नसाई में हदीस है, हदीस नंबर 3306। इस तरह एक और हदीस है सही मुस्लिम में। ये चूंकि बड़ा हसास मसला है, इस तरह माशरे में मसले पेश आते हैं, इसलिए मैं आपको हदीस मुबारक इस पर लिखवा रहा हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करते हैं कि मेरे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उस वक्त मेरे पास एक मर्द बैठा हुआ था। आप पर नाराजी के, आपके चेहरे मुबारक पर कोई नाराजी के आसार जाहिर हुए। मैंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये मेरा रज़ाई भाई है, यानी मेरा दूध शरीक भाई है। तो इस पर आपने फरमाया, अपने रज़ाई भाइयों के मुतल्लिक गौर व फिक्र किया करो, यानी उनका ख्याल रखा करो, क्योंकि रज़ाअत, और फरमाया ये हसास मसला है, इसमें गौर व फिक्र किया करो कि किससे रज़ाअत साबित होती है। आगे फरमाया, क्योंकि रज़ाअत उस मुद्दत में साबित होती है जब सिर्फ दूध से भूख मिटे, जब सिर्फ दूध से भूख मिटे, यानी जिस जमाना में उसकी ग़िज़ा सिर्फ दूध हो, बच्चे की और कोई खुराक ना हो और कोई ग़िज़ा ना हो, वो 2-2.5 साल की मुद्दत होती है, तो फरमाया उस मुद्दत में रज़ाअत साबित हो जाती है। ये सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 1455, हदीस नंबर 1455। अब हजूर की हदीस से साबित हो गया कि जिस तरह किसी बच्चे की विलादत से, नसब से रिश्ते हराम होते हैं, इसी तरह फरमाया रज़ा से रिश्ते हराम हो जाते हैं। और कुरान में भी 2 रिश्तों के बारे में वज़ाहत से आ गया कि तुम्हारी माएं बन जाती हैं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया होता है, और जो जिन्होंने आगे दूध पिया होता है बहनें, फरमाया वो तुम्हारी दूध शरीक बहनें हो जाती हैं। तो आप ये रिश्ते सुन ले, जिस औरत का बच्चे ने दूध पिया होता है वो उसकी रज़ाई माँ बन जाती है, और जो उसकी बेटियां होती हैं उस रज़ाई माँ की, वो उसकी रज़ाई बहनें बन जाती हैं, और उसके भाई उसके रज़ाई, उसके बेटे इसके रज़ाई भाई बन जाते हैं। उस औरत के बेटे इसके रज़ाई भाई बन जाते हैं, और उसका हामद रज़ाई वालिदा का हामद इस बेटे का रज़ाई बाप बन जाता है, रज़ाई बाप बन जाता है। और उस खतून के आगे जो बहन भाई होते हैं वो इसके मामू और हालाएं बन जाती हैं, वो उसके मामू और हालाएं बन जाती हैं। और जो उस औरत के जो शोहर के बहन भाई होते हैं, शोहर के बहन भाई, वो उसके रज़ाई फूफियां और रज़ाई चचा बन जाते हैं, रज़ाई फूफियां और रज़ाई चचा, रज़ाई ताया बन जाते हैं। यानी जिस तरह नसब से रिश्ते बन जाते हैं और उस मर्द के लिए उनसे हराम, उस मर्द से या औरत से, यानी उसने किसी बेटे को दूध पिला दिया, बेटी को दूध पिला दिया, जो जिस तरह नसब से रिश्ते हराम हो जाते हैं, इसी तरह उस बेटे पर या बेटी पर उसी तरह बाकी रिश्ते हराम हो जाते हैं, वो बाकी रिश्ते इसी तरह उस पर हराम हो जाते हैं। ये बड़ा हसास मसला है, मुआशरे में खवातीन को इन मसाइल का पता होना चाहिए। इसलिए तो आप देखें, मैं क्लास में बार बार आपको कहता रहा कि ये बड़ा अहम मसला है, ये बड़ी अहम सूरत है, सूरतुल बकरा भी और सूरतुल निसा, और आगे भी कुछ बहुत हानगी मसाइल पर बड़े अहम मसाइल है। इसलिए आपने इनको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से सीखना है, समझना है। जिसमें आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, अलहदा मैसेज करके भी पूछ सकती हैं, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, आप सारे पूछ सकते हैं। तो इस तरह, और फिर ये भी याद रखिए कि इसमें जो चाहे उस दूध पिलाने, ये भी याद रखें कि इस दूध पिलाने में उसने जिस बच्ची को दूध पिलाया है,
چاہے اس نے اس دودھ پلانے سے پہلے کسی کو دودھ پلایا ہو یا اس دودھ پلانے کے بعد کسی اور کو دودھ پلایا ہو، سب کے ساتھ اس کا یہی رشتہ بن جاتا ہے، سب کے ساتھ۔ لیکن وہ جو شرط شروع میں نے رکھ دی کہ دودھ پلانے کی مدت 2-2.5 سال ہے، بعض ہمارے ذہنوں میں شادی شدہ عورتوں کے ذہنوں میں یہ مسئلہ آتا ہے نا، جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کی سینے میں دودھ اترتا ہے، قدرتی طور پر بچے کی غذا اترتی ہے، تو اس وقت وہ یعنی قربت کے دوران خاوند سے، تو اگر کسی کے منہ میں دودھ چلا جائے یعنی بیوی کا، یہ میں ایک شرعی مسئلہ آپ کو بتا رہا، اگر کسی کے منہ میں چلا جائے تو اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی، اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی، اس سے رضا ثابت نہیں ہوتی۔ رضاعت کی مدت 2-2.5 سال ہے، 2-2.5 سال کے اندر اگر کسی نے دودھ پی لیا وہ رضا ثابت ہو جاتی ہے، اس سے وہ حرمت والے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی اہم مسئلہ تھا، تو میں نے کہا آپ کو یہ بھی مسئلے آپ کو بتا دوں۔ اور اس میں جو ستیلے رشتے بنتے ہیں، ستیلے رشتے قائم ہوتے ہیں ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، وہ بھی پھر اسی طرح وہ بھی رضائی ستیلے بھائی بہن بن جاتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح حرمت قائم ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا یہ سببی رشتہ ہے قرآن نے جس کو بیان کیا رضاعت سے۔